السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے لے کر 203 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات۔ الحج حج، اشہر چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں، فمن پس جو شخص، فرض فرض کر لے، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفث تو کوئی شہوانی فعل نہ کرے، فلا رفث تو نہیں کوئی شہوانی فعل، ولا فسوق اور نہ کوئی نافرمانی، ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو بھی، تفعلوا تم کرو، من خیر کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اس کو اللہ تعالی جان لے گا، وتزودوا اور زاد راہ لے لو، فإن پس بے شک، خیر الزاد زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی، فإن پس بے شک، خیر الزاد زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی کیا ہے؟ التقوی سوال سے بچنا، التقوی سوال سے بچنا، واتقونی اور مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقلوں والو، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا کوئی فضل، من ربکم اپنے رب کا، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا پس جب، افضتم تم واپس آؤ، افضتم تم واپس آؤ، من عرفات عرفات سے، من عرفات عرفات سے، فاذکروا پس یاد کرو، فاذکروا پس یاد کرو، اللہ اللہ تعالی کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو، کما جیسے، ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُمْ حالانکہ بے شک تم تھے، من قبلی ہی اس سے پہلے، من قبلی ہی اس سے پہلے، لمن الضالین یقیناً گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیضوا واپس آؤ، من حیث اس جگہ سے جہاں سے، افاض واپس آئیں گے، الناس لوگ، واستغفروا اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم بے حد رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، فَإِذَا پس جب، فَإِذَا پس جب، قضیتم تم پورے کر لو، مناسککم اپنے حج کے کام، مناسککم اپنے حج کے کام، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کذکرکم اپنے یاد کرنے کی طرح، کذکرکم اپنے یاد کرنے کی طرح، آباءکم اپنے باپوں کو، آباءکم اپنے باپوں کو، او یا اشد ذکراً اس سے بڑھ کر یاد کرنا، اشد ذکراً اس سے بڑھ کر یاد کرنا، فمن الناس پس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب،
آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی نیکی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہم کو، وقنا اور بچا ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے، اولئک یہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، وذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، وذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، فی ایام چند دنوں میں، معدودات جو گنے ہوئے ہیں، فمن پس جو شخص تعجل جلدی چلا جائے، تعجل جلدی چلا جائے، فی یومین دو دنوں میں، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن تأخر اور جو کوئی تأخر تاخیر کرے، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، لمن اتقى یہ کس شخص کے لیے ہے جو ڈرے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ان آیات کا آپ نے ترجمہ سن لیا، اب آئیے ہم اس کی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج اشہر معلومات چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، یعنی عمرہ سال میں آپ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف کیا ہے مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تو یہ ہیں کس کے مہینے؟ حج کے، یعنی ان مہینوں میں آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور یہ بات بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو حج کا احرام ان مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں باندھ سکتے، اگر کس نے حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ انہی مہینوں میں سے کسی دن وہ اپنے حج کے احرام کو باندھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج، حج جو ہے اشہر چند مہینے ہیں، اشہر چند مہینے، پورا سال نہیں ہے، معلومات جو کہ معلوم ہیں، یعنی معلوم ہے، پتہ ہے، فمن فرضا پس جو شخص فرض کر لے۔ اب فرض کیسے کرتا انسان کہ حج کی نیت کے ساتھ وہ احرام باندھ لیتا ہے، یا وہ زبان سے وہ تلبیہ کہہ دیتا ہے لبیک بالحج یا لبیک اللہم لبیک، کے جو مکمل تلبیہ ہے وہ انسان کہہ دیتا ہے، تو فرض گویا کہ اس نے اپنے اوپر کر لیا حج کو۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو یہ 3 باتیں ہیں جو حج میں حرام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ رفث، رفث سے مراد کیا ہوتا ہے؟ شہوانی فعل، جماع، اور تمام وہ چیزیں جو جماع کی طرف انسان کو مائل کرنے والی ہوں، یہ رفث کے اندر آ جائے گا۔ اور فسوق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو، یعنی ہر گناہ سے بچنا ہے۔ ولا جدال، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا، کچھ بھی نہیں کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج اس نے رفث فسوق نہیں کیا، وہ اس طرح واپس لوٹے گا جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کرو گے، بھلائیاں کرو گے، نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ جان لے گا اس کو،
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یمن والے لوگ حج کرتے تھے اور زاد راہ اپنے ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ کہتے کیا تھے کہ ہم توکل والے لوگ ہیں، یعنی ہم اللہ پر بڑا اعتماد بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ اپنے ساتھ لے لو، کیونکہ زاد راہ میں سے جو سب سے بہتر زاد راہ کی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ التقویٰ، سوال سے بچنا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ سوال کرنے سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ظاہری ذات کے ساتھ بندے کا دلی ذات بھی ہونا چاہیے، یعنی تقویٰ دل کے اندر بھی ہو اور ظاہری بھی ہو کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ وَتَزَوَّدُوا، تو تم زاد راہ اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی بچنا ہے سوال سے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۔ جاہلیت کے اندر جو ہے 3 بازار لگا کرتے تھے، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز، ٹھیک ہے؟ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس کو گناہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی تم آئے حج کے لیے ہو لیکن اگر ان دنوں میں آپ خرید و فروخت کر لیتے ہو تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر منع نہیں کیا بلکہ انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ زاد راہ وہ جو ہے تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اب پہلے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے وہ سمجھ لیں، پھر یہ آیت آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کعبہ سے چلیں گے نا تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ مینا، اس کے بعد مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی جو ہیں 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یعنی سرابی والا دن، اس 8 ذی الحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا ہی میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو وہ عرفات جاتے ہیں اور سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں ہی ٹھہرنا ہوتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے اور اہم ترین رکن ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج عرفات میں ٹھہرنا ہی ہے۔ جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا کہ اس کا حج ہو گیا۔ فرمایا کہ آگے مشعر الحرام، جب تم لوٹو من عرفات، عرفات سے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا ہے؟ مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ تو فرمایا کہ فذکروا اللہ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ کہاں؟ عند المشعر الحرام، مشعر حرام یہ ایک پہاڑ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ، اور حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کو الحرام کہہ دیا گیا ہے۔ تو عرفات سے جب واپس آتے ہیں تو حاجی رات یہاں پر بسر کرتے ہیں، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف دوبارہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، آگے فرمایا اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، لیکن اس کے اندر ایک اضافہ کر دیتے تھے کہ اللہ شریکن، ہاں تیرا کچھ شریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے یاد کرو کما ہداکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگوں نے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب عرفات کا جو میدان ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، عرفات کا میدان جو ہے وہ
حرم کی حدود سے باہر ہے، اور حج کے دوران تمام لوگ وہاں پر جاتے تھے، لیکن جو قریش ہیں وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے حکم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات دے دی کہ سب لوگوں کو عرفات جانا ہے اور ان کے ساتھ ہی وہاں سے واپس بھی لوٹنا ہے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ ہم یہاں پر رہیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے، نہیں، بلکہ جانا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک سے فارغ ہو جاؤ۔ اسلام سے پہلے کیا تھا، عرب حج سے جب فارغ ہوتے تھے تو منا ہی میں وہ میلہ لگا دیا کرتے تھے، اور وہاں پر پھر اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہاں پر کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے نا، ان کی بہادریوں کے قصے بیان کرتے تھے، ان کی شان و شوکت کو بیان کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کی کیفیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے لوگ کیا ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا تیسرے وہ ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں، دنیا میں سے کچھ نہیں مانگتے، کیونکہ اسلام کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے، وہ دنیا میں وہ رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الگ تھلگ ہو کر بالکل نعمتیں چھوڑ کر بندہ سائڈ میں چلا جائے، نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور جو دنیا مانگتا ہے اس کو آخرت میں پھر کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، اور جو بندہ دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے، آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی بھلائیاں دیتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی دیتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور سیدنا انس کا بھی اپنا یہ معمول تھا، جب بھی وہ دعا کرتے تھے تو یہ الفاظ لازمی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ ترغیب دی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرو۔ اور طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، مسنون دعا ہے۔ تو بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں۔ اب دنیا کی بھلائی کے اندر نیک بیوی ہے، دنیا میں غلبہ ہے، اسلامی خلافت کا قیام ہے، انسان کا رزق وسیع ہونا ہے، دین اور دنیا کا علم اس کے پاس آ جائے، اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی گزار لے۔ آخرت کی بھلائیاں کیا ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، دوزخ سے اس کو نجات مل جائے، جنت اس کو حاصل ہو جائے، حساب کے اندر اس کے لیے آسانیاں ہو جائے، اللہ کا دیدار اس کو مل جائے، تو یہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو ایام معدودات کے اندر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد کیا ہے، ایام تشریق۔ اور ایام تشریق کس کو کہتے ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو، کہ یہ ایام تشریق ہے اور یہی قربانی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو ان ایام کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ منا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے اس وقت بھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تھے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیرات کہتے، بازاروں والے بھی تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ منا تکبیرات سے کیا ہوتا تھا، گونج اٹھتا تھا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل موجود ہے کہ وہ منا میں تکبیرات کہتے، نمازوں کے بعد تکبیر کہتے، اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے وہ ان تمام دنوں میں تکبیرات کہتے تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربانی کے دن تکبیرات کہتی۔ عورتیں ابان بن عثمان، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیرات کہتی تھی۔ تو ان ایام کے اندر کیا ہے، آپ نے عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اسی کے اندر کیا ہے، وہ تکبیرات بھی آ جاتی ہیں جب آپ جمرات کو کنکری مارتے ہیں، جانور ذبح کرتے وقت جو پڑھتے ہیں، یا جو دوسرے اوقات میں کی جاتی ہے، سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم یاد کرو ایام معدودات کے اندر۔ اس لیے ہم بھی یہاں پر جو موجود ہیں، ہمیں بھی ایام تشریق کے اندر تکبیرات نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ہمیں بھی ایام تشریق میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا فمن تعجل فی یومین، یومین کے اندر جو بندہ جلدی واپس چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔
جو تاخیر کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب کیا تھا کہ 11 اور 12 کو وہ 2 دن کنکریاں مار کر واپس آ جاتا ہے تب بھی جائز ہے۔ اگر وہ پورے 3 دن منا کے اندر ٹھہرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لمن اتقى، اس کے اندر ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کے خوف کے بغیر یہ کام نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہاں پر حشر کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں حج کے موقع پر لوگ سب اکٹھے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم رب العالمین کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔